हेलो दोस्तों, हम मौजूद है क्रिप्टो जिंगर पे और आज हम बात करेंगे मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पे, बीटीसी की मौजूदा मूव के ऊपर और आगे 24 घंटे के अंदर बीटीसी क्या कर सकता है। इसके साथ ऑल्ट कॉइन के ऊपर बात करेंगे और इस वक्त की मौजूदा जो करंट सिचुएशन है जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन जो अभी तक फंसे पड़े हैं, उन ऑल्ट कॉइनों में कौन से ऑल्ट कॉइन हैं जो निकल पाएंगे, हम उसके बारे में भी एक तफसीली बात करेंगे और सारी चीजें बताएंगे कि आगे होने वाला क्या है और आगे बीटीसी की मूवमेंट क्या होगी। ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है और इसमें आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो भाई आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पे मिलती है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया था कि मार्केट डम पे डम करती जा रही थी, मार्केट नीचे से नीचे अपना एक नया लेवल दिखाती जा रही थी, जिस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको एक लेवल जो तोड़ता हुआ दिखता था तो वो आपको बताते थे अब बीटीसी ने अपना ये वाला लेवल तोड़ देना है और उसके बाद ये तोड़ देना है। वो सारे तुक्के चलते रहे, उन तुक्कों पे कहीं वो तुक्के सही भी होते गए, कहीं से वो मार्केट जो है मूव भी हो गई, कहीं वो तुक्के उनके कामयाब नहीं भी हुए। जहां कामयाब नहीं होते वो तो बताते नहीं, लेकिन अगर उनके बताया हुआ एक लेवल कहीं टूट जाए, क्योंकि मार्केट की पोजीशन जो है वो एक टैरिफ वार की वजह से इस कदर मुतासिर हो चुकी थी कि मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ चुका था एक ट्रेड वार का कि हर कोई, यानी उसके जहन में एक ही बात थी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो मार्केट के तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था और उसका फायदा उठाते गए और बताते गए भाई इस लेवल से इस कैंडल के बाद ये फलां कैंडल को तोड़ेगी, ये सपोर्ट है और ये चीज है वो तोड़ देगी। तो बहरहाल हम सब देखते रहे, आप भी देखते रहे, कहीं आप डिसाइड भी हो गए और आपने क्या किया कि छोड़ो यार इस क्रिप्टो मार्केट को, निकल जाओ यहाँ से, और आपने अपने कॉइन्स जो है लॉस में सेल भी कर दिए। और कहीं ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि यार ये सब चीजें फेक है, बेकार है, इसमें तो काम करना ही बेकार है। आप इतना डिसाइड हो गए और आपने क्या किया कि अपना सारा पोर्टफोलियो बर्बाद कर दिया और निकल गया। वो लोग सिर्फ कामयाब रहे, वो लोग सिर्फ बचकर इस मार्केट में अभी तक बैठे हुए, जिन लोगों ने इस तरह के न्यूज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, जो खुद न्यूज़ को पढ़ते थे, समझते थे, उन्हें खुद अंदाजा था कि मार्केट किस वजह से डंप कर रही है और मार्केट कैसे उठेगी। क्योंकि जब आप बैड न्यूज देख रहे हैं कि भाई ये बैड न्यूज है टैरिफ की, या हैक हो रहा है कोई एक्सचेंज, इन सारी चीजों का असर तो पड़ता है ना मार्केट के ऊपर। तो ये सारी बैड न्यूज आप देख रहे थे, आप डिसाइड हो रहे थे, लेकिन आपको उधर दूसरी न्यूज भी मिल रही थी जहां पर बहुत सारे लोग जो मशहूर शख्सियात हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, उनका बेटा और दूसरे भी, जो बिटकॉइन को बाय करने का, डीप से बाय करने के बारे में कह रहे थे। और आपको बाइंग भी नजर आ रही थी, जापान की मेटा प्लैनेट की बाइंग नजर आ रही थी, आपको ब्लैक रॉक की बाइंग नजर आ रही थी, आपको माइकल सेलर की बाइंग नजर आ रही थी कि बड़ी तादाद में बाइंग कर रहे हैं। तो भाई वो बेवकूफ तो नहीं थे कि उस लेवल से बाइंग कर रहे थे। उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट बहुत डम कर चुकी है और यहां से हमें बाइंग करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो वो काम उन्होंने किया क्योंकि वो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। उन्होंने आपको करके दिखाया कि मुझे लगता है कि यहां से बाइंग करना, जबकि दूसरी तरफ एक जो हम जैसा इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि यार अब सब कुछ खत्म हो जाना है, मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी। और जिस तरह से यूट्यूब की वीडियो के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि भाई ये वाला लेवल भी तोड़ देगी, अब ये वाला लेवल तोड़ देगी, तो यूं लग रहा है कि शायद 2012 वाला लेवल भी ना तोड़ दे और फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो भाई ये सारी चीजें तो आपने मार्केट में देखी। और उसके बाद आज की मैं मार्केट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप पीछे देखेंगे ये मार्केट के अंदर, मार्केट की कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें तो इसमें 3.72% का इजाफा हुआ है और इस वक्त 2.77 ट्रिलियन का मार्केट कैप चल रहा है। और इस वक्त मैं आपको बीटीसी की पोजीशन अगर दिखाता हूं तो बीटीसी भाई 88,200 से ऊपर जा रहा है। और आप अंदाजा करते हैं कि जब मार्केट अच्छी लेवल पे चल रही है तो मार्केट इस तरह का आपको मूव दिखा रही है। मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हो गई है ना, तो अब आप देखेंगे उन्हीं यूट्यूबर्स की वीडियो को उठा के देखें जिन यूट्यूबर्स ने आज से 4 दिन पहले आपको नया एक लो तोड़ने का ग्राफ देखकर बताया था।
آج ان کو دیکھیں کہ وہ آپ کو ہائر سائڈ کا موو بتانا شروع ہو کر گئے اور وہ بھی اب ہائر سائڈ پہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ گراف ٹوٹے گا تو یہ لیول ملے گا, یہ گراف ٹوٹے گا. بھائی مارکیٹ کے اندر اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو کوئی بھی گراف ٹوٹ جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ ہوگی, اگر جتنا انویسٹمنٹ مارکیٹ سے جتنی نکلے گی اسی طرح سے مارکیٹ ڈاؤن سائڈ موو کرے گی, جتنی انویسٹمنٹ مارکیٹ میں آئے گی اسی طرح سے مارکیٹ اپ سائڈ موومنٹ کرے گی. اور اس سب چیزوں کے بعد اگر نیوز اچھی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ بھی بیکار ہو جاتی ہے, آپ کے چارٹ اور کینڈل بھی بیکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک شخص کے درمیان گھوم رہی ہے اور وہ کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اٹھایا ہوا یہ پنگا جو ہے جس میں اس نے ٹریڈ وار چھیڑ دی, آپ نے دیکھا مارکیٹ کس طرح سے ڈم کرتی گئی. آپ کو مارکیٹ کے اندر بہتری کب سے نظر آئی؟ آپ کو سارے یوٹیوبر کی پریڈکشن جو ہے ضائع ہوتی ہوئی کب سے نظر آئی؟ جب سے کہ جب آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ آئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کو 90 ڈیز کے لیے پاز کر دیا, اور اس پاز کے بعد پھر مارکیٹ نے لیول اپنا اوپر اٹھانا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر ہوا کیا کہ چائنا کے ساتھ ایک وار چلتی رہی, جس کی جب تک چائنا والا وار چلتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور یہ وار کیوں چل رہی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ چائنا اور یو ایس کی وار ہے, ٹریڈ وار ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان یہ وار چل رہی ہے. اور چل رہی تو کیوں چل رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میری یہ والی ویڈیو جو ہے آپ دیکھیے گا, آپ کو میری اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ یہ سب کیوں چل رہا ہے. اب پوزیشن مارکیٹ کی ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ بھائی بٹ کوائن سولانہ اس کے ساتھ دوسرے کوائن جو ہے وہ بہت بہترین موو دکھا رہے ہیں آپ کو. اور اس موو کے ساتھ اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں گولڈ کو, تو گولڈ بھائی چلتا جا رہا ہے, اپنے ہائی کو بناتا جا رہا ہے, اور اس وقت بھی گولڈ 3418 پہ چل رہا ہے, مطلب 3418 پہ چل رہا ہے. کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈم آ گیا ہے تو ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کہاں سے کرنی ہے, کیونکہ کاروباری آدمی پیسے کمانے کی جگہ ڈھونڈتا ہے. تو سب سے بہترین جگہ ہے گولڈ. گولڈ میں انویسٹمنٹ نے گولڈ کو بہت اپ سائڈ پہ پہنچا دیا ہے. آپ کو گولڈ بھی نیچے آتا ہوا دکھے گا آنے والے چند دنوں میں, اگرچہ یو ایس اور چائنا کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے, جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیگوزیشن ہو رہی ہے, اور کس کے تھرو ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, یہ سب کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم نے صرف نیوز میں سنا ہے ان کے کہ نیگوزیشن ہو رہی ہے, کس کے ذریعے ہو رہی ہے یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. اگر ہو رہی ہے تو بھائی آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو گولڈ بھی نیچے نظر آئے گا, آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو بی ٹی سی اپنا آل ٹائم ہائی توڑ کر, اور جس طرح کی نیوز ہے کہ 2 لاکھ پہ اور 2.5 لاکھ پہ بی ٹی سی پہنچے گا, یہ بھی آپ کو دکھے گا بالکل. تو آپ خود اندازہ کریں کہ بھائی مارکیٹ کا لیول کیا ہوگا, آپ کے پروفٹ کا لیول کیا ہوگا, وہ لوگ کتنا افسوس اور کتنا دکھ کریں گے جو بلا وجہ کی نیوز سن کر, لوگوں کی زبانی سن کر مارکیٹ سے باہر ہو گئے اور لاس کے ساتھ باہر آ گئے, اور پھر بعد میں انہی لوگوں سے پوچھیں گے جو لوگ باہر نہیں آئے تھے کہ یار تمہارا کتنا پروفٹ ہو گیا, ہم تو باہر آ گئے تھے. تو یہ بڑی غلطی تھی. ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے, الحمدللہ کہ بہت عرصے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے, اور یہ ہریالی قائم ہی رہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ سنڈے کا دن, اور اس وقت سنڈے کا دن ہے, اور تقریباً کوئی 7:45 بج رہے ہیں رات کے جو بھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں, تو ساری چیزیں ہریالی میں نظر آ رہی ہیں. لیکن رات کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق کوئی 10:30 بجے یو ایس کھلے گا, اور یو ایس کھلے گا تو مارکیٹ میں امید کرتے ہیں, چونکہ مارکیٹ ایک اچھے پوٹینشیل کے ساتھ چل رہا ہے, ایک اچھے پوٹینشیل کے ساتھ مارکیٹ موو کر رہی ہے, تو آگے یہ امید ہے کہ مارکیٹ جو ہے اچھا جو ہے لیول دکھائے گی, اور مارکیٹ کھل جائے گی تو مارکیٹ میں انشاءاللہ مثبت ہی آپ کو تاثر ملے گا. اور اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ اس درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کر دے, کوئی ایسی حرکت نہ کر دے, کوئی ایسا بیان نہ جھاڑ دے, کوئی ایسی تقریر نہ پھینک دے, بھائی کوئی ایسا بم نہ پھوڑ دے, تو ہر چیز بہتر نظر آئے گی. اور ادروائز اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کوئی ایسی حرکت کی, کوئی ایسی بات کر دی, کیونکہ سنکی آدمی ہے, وہ بیٹھے بیٹھے اس کو جو ہے ہر چیز جو ہے WWE کی رنگ لگتا ہے, اور WWE کے جو ہے وہ اس کو ہال لگتا ہے
کہ شاید ریسلنگ چل رہی ہے اور ریسلنگ والے ہی کام کر رہے ہیں. اب تک اس نے جو کام کیا اٹھا پٹک کا کام کیا, اس میں سب چیز اٹھا پٹک ہی ہو گئی ہے, ساری چیزیں برباد ہو گئی ہیں. تو بھائی اب ہم آگے چلتے ہیں, آگے ہم بات کریں گے کہ بہتری اور زیادہ آنے کی امید اس لیے بھی ہے کہ یہ جو مارکیٹ نے بوم کیا ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ جب ٹیرف وار کی نیوز کے اندر کمی ہوئی, 90 ڈے کا پاؤز لگا, چائنا کے ساتھ نیگوزیشن کی بات چلی, تو مارکیٹ نے اوپر کا موو دینا شروع کر دیا. یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت مارکیٹ ایک ہی شخص کے درمیان چل رہی ہے. صحیح ہے. اب آگے بات یہ کہ پاویل کے ساتھ ٹرمپ کی جو ٹسر لگ گئی ہے, یہاں تک لگ گئی ہے ریٹ کٹ کے حوالے سے کہ ریٹ کٹ اگر پاویل نہیں کرتا ہے تو پاویل کو وہ اس کے عہدے سے ہٹا دیں گے, اور یہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کوئی بات اپنے دماغ میں ڈال لیتا ہے تو بھائی وہ کر کے رہتا ہے. اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے. نمبر 1 گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر پاگل پن میں اس کا نمبر 1 پہ نام آئے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے مہینے میں بھی جو ہے مئی اور جون کے اندر FOMC کی میٹنگ ہے, اس میں ریٹ کٹ کی بات ہے. مئی میں بھی ریٹ کٹ ہونا ہے اور جون میں بھی ریٹ کٹ ہونا ہے. تو بھائی FOMC کی میٹنگ جب ہوگی تو یقیناً ریٹ کٹ ہوں گے, اور ریٹ کٹ ہوں گے تو اس کے بعد بھی مارکیٹ کے اندر ایک بہترین موو آئے گا. مارکیٹ اور زیادہ گرو کرے گی, مارکیٹ اوپر جائے گی, ان کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی بات نہ کر دیں. تو بھائی اب رہے گی دوسری میری آخری بات یہ کہ آلٹ کوائن کا کیا ہوگا, کیونکہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے لیکن سارے آلٹ کوائن اس کے ساتھ نہیں جا رہے. بھائی میں بار بار ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اس مارکیٹ کے اندر ملینز میں آلٹ کوائن ادھر آئے ہیں, آ گئے, میمز کوائن آ گئے. بھائی ان میمز کوائن آلٹ کوائن کے اندر اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں, کیونکہ اکثر ہوتا تو ہے ایسا کہ میم کوئن آپ کو اچھے پروفٹ دے دیتا ہے, اچھے پیسے آپ کو وقتی طور پہ دے دیتا ہے, لیکن یہ کب برباد ہو جائے, کب زیرو ہو جائے, کب یہ آپ کو برباد کر دیں, اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. آپ نے ماضی میں دیکھ لیا ہے, لونا کو دیکھا آپ نے, اس کے بعد اوم مانترا کو دیکھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اوم مانترا نے بڑے پیسے دیے بھائی, بہت لوگ, ساری مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پہ تھی, اوم مانترا اوپر چل رہا تھا, اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب کے پیسے ڈوبا گیا. صحیح ہے. اور اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ مانترا دوبارہ اٹھے گا. لونا نے لوگوں کو کنگال کر دیا تھا. تو بھائی یہ صرف آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ بیکار کے آلٹ کوائن کے اندر, میم کوائن کے اندر اپنے پیسے نہ پھنسائیں, ایک بہترین فنڈامنٹل کوائنوں کے اندر کام کریں. جو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے بہترین فنڈامنٹل کوائن ہیں, آپ ایتھریم پہ کام کریں, آپ سولانا پہ کام کریں, آپ ایڈا پہ کام کریں, آپ اور بھی بہت سارے اچھے کوائن ہیں. اگر آپ مجھے کمنٹس میں بولیں کہ میں فنڈامنٹل کوائن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کن کوائن پہ کام کرنا چاہیے, کون سے کوائن اچھے مضبوط کوائن ہیں اور مضبوط بلاک چین کے ساتھ چلتے ہیں, اگر آپ مجھے کمنٹس میں بولیں گے کہ ایسی ویڈیو بنائی جائے تو میں اگلی ویڈیو آپ کو بنا دوں گا, جس کوائن کو میں آپ کو بتاؤں گا جن پہ آپ کام کریں. دیکھیں میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں, میرے کہنے پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ ضرور کر لیجئے گا اور اس کے بعد اپنے پیسے لگائیے گا. میرے کہنے یا کسی اور کے بھی کہنے کے اوپر پیسے اپنے بالکل کسی کوائن پہ نہیں لگائیے گا جب تک آپ خود بہتر نہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوائن آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی جائے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.